ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آخری آیت نمبر 286 کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس آیت کو خاص طور پہ اس وقت کی تکلیفوں کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس اسراء والمعراج پہ گئے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت زیادہ تکلیفیں تھیں دنیا میں۔ آپ عام الحزن سے گزر رہے تھے، مومنین بھی بہت شدید ٹارچر کا شکار تھے۔ یہ ایک ٹائم تھا جب مکہ کے مشرکین کا ٹارچر جو ہے وہ اپنے ایکسٹریم پر پہنچ چکا تھا۔ مومنین پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، اور ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا اس عام الحزن سے پہلے جب مومنین کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کا سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور اس بائیکاٹ میں اس قدر مشکلیں اٹھانی پڑی تھیں کہ کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ اور اسی بائیکاٹ کی تکلیفوں کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے چلی گئیں، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف برداشت کرنی پڑی، اس سب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسراء والمعراج پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے تسلی دیتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان ایمان لے آئے اور سمعنا و اطعنا کی زندگی گزارنا چاہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جب آپ اس زندگی، اس فارمولے، اس موٹو کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں گے تو پھر آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ پھر آپ کے ایمان کو آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اس سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی پہچان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو آزمائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس خوبصورت آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو یہ تسلی دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں تمہیں تمہاری ایبیلٹی کے مطابق ہی آزماؤں گا۔ ٹیسٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو تمہاری ایبیلٹی سے زیادہ ہو، تمہارے لیے امپاسبل ہو۔ ایک شخص جو مال و دولت نہیں رکھتا، اس سے زکوٰۃ اور حج کا سوال نہیں ہوگا۔ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور مسجدیں بعض دفعہ بہت بہت دور دور تک نہیں ہوتی، تو ان سے 5 وقت مسجد جانے کا سوال نہیں ہوگا۔ جو شخص سخت بیمار ہو، اسے تو روزے میں بھی ریلیف مل جاتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کی میموری اچھی نہیں ہے تو اسے قرآن کے حفظ کا سوال نہیں ہوگا۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی امتحان دیکھا ہے
جس میں ہر اسٹوڈنٹ کی پرسنل ایبلٹی کو دیکھ کے ٹیسٹ ڈیزائن کیا جائے، اور جو چیز اس کی ایبلٹی سے باہر ہے وہ اس سے نہ پوچھا جائے. ایسا صرف اور صرف الرحمن کے ٹیسٹ میں ہی ہو سکتا ہے کہ صرف وہ سوال آئیں جو آپ کی ایبلٹی کے مطابق ہوں، وہ جو اپنے بندے کو، اس کی کمزوریوں کو، اس کی اسٹرینتھس کو سب سے بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اور چاہے تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پنہاں ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس آیت کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس آیت کو سمجھ کے کہیں اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں. کچھ بچے ہوتے ہیں نا ایسے کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ بیٹا فکر نہ کرو، ٹیسٹ بہت آسان آئے گا، تو وہ بچے بالکل ہی بے فکر ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور پھر ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہی بھول جاتے ہیں. ہم اس ٹیسٹ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. ٹیسٹ تو ہوگا اور اس کی تیاری بھی کرنی پڑے گی. اگر اللہ ہماری ایبلٹی سے باہر کا کوئی سوال نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہاری ایبلٹی ہے اسی کے اندر اندر ہی سوال آئے گا ٹیسٹ میں. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہماری ایبلٹی میں ہیں اس کا سوال پوچھا جائے گا. اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو حج کا سوال ہوگا. اگر آپ صدقہ دے سکتے تھے اس کے باوجود آپ نے نہیں دیا، آپ زکوٰۃ دے سکتے تھے اس کے باوجود آپ نے نہیں دی، تو اس کا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو انٹیلیجنس، جو عقل سمجھ میں نے تمہیں دی، اسے تم صرف دنیا کی ہی گتھیاں سلجھاتے رہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کی بھی کوشش کی؟ جو طاقت اور صحت اور جوانی میں نے دی، اس میں سے تم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام پر جب تک تم خرچ نہ کرو اس کو جس سے تمہیں محبت ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے اور چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا تعلق ایج سے بھی ہے، آپ کی عمر سے بھی ہے. ہماری جوانی ہماری طاقت کی عمر ہوتی ہے اور ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے، تو وہ ساری کی ساری ہم دنیا میں لگا دیتے ہیں. اور جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپا ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کا سوال کریں گے کہ جب تمہارے پاس جوانی تھی، طاقت تھی، ایبلٹی تھی، عقل بھی دی تھی میں نے، تو اس میں سے تم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا؟ اسی طرح دیکھا جائے ہر انسان کے ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں. انہی ٹیلنٹس اور ایبلٹیز کے لحاظ سے آپ سے سوال کیا جائے گا. میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، یہ آج کل ڈیوائسز ہیں، ایک گھر میں ایک نہیں ہے، بہت ہیں، فونز ہیں، آپ کے اسمارٹ فونز ہیں، سارا دن آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اس میں کتنی اپرچونٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی. اب تو ویب سائٹس، ایپس، بے شمار نالج کی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پرانے زمانے کے لوگ جب اتنا علم حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ کس طرح سے مشکلوں سے علم حاصل کیا کرتے ہوں گے. لائبریریز اور کتنی کتابیں ان کو ڈھونڈنی پڑتی ہوں گی اور ان کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہوگا. آج کل تو علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، حدیث کا، وہ کلک آف اے بٹن پہ. یوٹیوب کھولیں تو ویڈیوز بھری پڑی ہیں، پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پوری تفسیریں موجود ہیں. اب ایک شخص ہے جس کے پاس یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ڈیوائسز ہیں، نہ انٹرنیٹ ہے، ان سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھ جائیں گے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے دی ہیں تو اس کو ان فیسلٹیز کا جواب ضرور دینا پڑے گا کہ اس نے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا استعمال کیا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے
اور جو بدی سمیٹے اس کا وبال بھی اسی پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں اس دنیا میں ہمیں دے رکھی ہیں، ان کا اصل مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کر کے اپنی آخرت کمائیں۔ اگر ہم انہیں آخرت کمانے کے مقصد میں استعمال کریں تو لہا ما کسبت، جس کا لفظی معنی ہے اس کے لیے جو اس نے کمایا، لہا کا مطلب اس کے لیے۔ اور اگر ہم انہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کے لیے استعمال کریں تو علیہا مکتسبت، علیہا کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف، جو اس نے کمایا وہ اس کے خلاف۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو لہا ما کسبت، اور اسی پیسے سے اگر آپ اسراف کریں تو علیہا مکتسبت۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر دعا میں اٹھیں تو لہا ما کسبت، اور اگر چوری کریں تو علیہا مکتسبت۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ کا ذکر کرے تو لہا ما کسبت، اور اگر غیبت کرے تو علیہا مکتسبت۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اگر ان سے آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورتیوں کو دیکھیں اور اسے اپریشیٹ کریں تو لہا ما کسبت، اور انہی آنکھوں سے آپ وہ سارا دن بیٹھ کے انٹرنیٹ اور ٹی وی پر وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، فلتھ دیکھیں، تو وہی آنکھیں علیہا ما کسبت بن جائیں گے۔ اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان کی اچھی تربیت کریں تو ایسے تربیت کریں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو لہا ما کسبت۔ اور ماں باپ اگر اسی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اللہ سے دور ہو جائیں تو وہی اولاد علیہا مکتسبت۔ یہ فارمولا ہر نعمت پہ لگایا جا سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں۔ سورہ نور آیہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ فصلت آیہ نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال بھی اس کی گواہی دیں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب القرآن کا سفارشی بن کے آئے گا۔ اسی طرح مسند امام احمد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے روکے رکھا، بس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ادھر قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو نہ سونے دیا، بس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، سو ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مارکنگ سکیم بتا دی ہے کہ جو بھی ہمیں ٹیلنٹس، ابیلٹیز، جو بھی ہمارے پاس اسباب ہیں، جو بھی ہمیں فیسلٹیز ملتی ہیں، ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہمارا ماحول، یہاں تک کہ ہمارے رشتے، یہ سب جنت کمانے کی ایک اپرچونٹی ہے، اور اگر غلط استعمال ہوں تو یہی چیزیں جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، آسان آزمائش کی دعا، ٹیسٹ میں آسانی کی دعا۔ یاد ہوگا جب ہم لوگ ایگزامز دیا کرتے تھے تو کتنی دعا مانگا کرتے تھے ایگزامز سے پہلے، یا اللہ آسان ٹیسٹ آئے، مجھے سب کچھ آتا ہو، اللہ میرے بہت اچھے نمبر آئیں، یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔
یہ دعا بھی کچھ ایسی ہی دعا ہے، ٹیسٹ میں آسانی کی دعا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ نسینا کا مطلب ہے بھول جانا، لفظ انسان بھی اسی روٹ سے آیا ہے، یعنی بھول جانے والا۔ اور خطا ایسی غلطیوں کو کہتے ہیں جو ان انٹینشنل ہوں، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ سے گناہ ہو گیا۔ دیکھا جائے تو نسینا اور اختانا دونوں ہی چھوٹی غلطیاں ہیں جو بغیر ارادے کے انسان سے ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں لوگوں سے، جن کو قرآن میں سیئات اور ذنوب کا لفظ دیا گیا ہے۔ پھر اس دعا میں ایمان والے اللہ سے ایسی غلطیوں کو درگزر کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں جو غلطیوں کی لسٹ میں سب سے چھوٹی ہیں؟ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی مثال لینی پڑے گی جس کا بہت ہی امپورٹنٹ ایگزام ہے، اس کا سارا فیوچر اس ایگزام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ اس ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے ڈیسپریٹ ہے، وہ دن رات لگا کے سنسیئرٹی کے ساتھ پورے خلوص دل کے ساتھ اس کی تیاری کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، وہ واقعی ہی اس ٹیسٹ میں پاس ہونا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اس کو ٹیچر نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ٹیسٹ بہت آسان ہے، ٹیسٹ تمہاری ایبلٹی کے مطابق ہی ہے، ود ان یور ایبلٹی سیٹ کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود کیا پھر بھی اس بات کا چانس ہے کہ ایگزام میں کوئی غلطی ہو جائے، یا پھر وہ ایگزام میں جائے اور اسے کچھ باتیں بھول جائیں؟ میرا بیٹا اکثر ایگزام کے یا ٹیسٹ کے بعد آگے کہتا ہے، مما ٹیسٹ تو بہت آسان تھا بٹ آئی میڈ اے اسٹوپڈ مسٹیک۔ ہم سب سے صبح سے شام تک دن میں نہ جانے کتنی اسٹوپڈ مسٹیکس ہوتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایمان والے آخرت کے ٹیسٹ پہ پاس ہونے کے لیے ڈیسپریٹ ہیں، یہ اپنی پوری محنت لگا رہے ہیں دنیا میں کہ کسی طرح وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ ہو، وہ گناہ کبیرہ سے بچے رہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ غلطی اور بھول دو ایسی چیزیں ہیں جو ان اوائڈیبل ہیں۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، بھولنا اور غلطی کرنا تو انسان کی نیچر کا حصہ، انسان کی فطرت کا حصہ ہے، ہم جتنا بھی چاہیں ہم سے پھر بھی غلطی ہوگی اور ہم بھولیں گے بھی۔ اے اللہ ہماری اس پہ پکڑ نہ کرنا۔ ان نسینا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ یہ ہے آسان ٹیسٹ کی دعا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو آزمائے گا، تو ٹیسٹ تو لے گا، تو اے اللہ ہمیں آسان ٹیسٹ دینا جو ہم آسانی سے پاس کر جائیں۔ جب کوئی بھی ایمان والا اپنے سے پہلے لوگوں کی آزمائشوں کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ ہم نبیوں کی اور صحابہ کرام کی آزمائشوں کو دیکھیں تو دل کانپ اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ ٹیسٹ کیسے پاس کیے۔ اگر ایسا ٹیسٹ اللہ نے خدا نہ خواستہ ہمیں دے دیا تو ہم تو لازماً فیل ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ان پر
سختیاں اور تکلیفیں اس قدر آئیں کہ انہیں ہلا ڈالا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے ساتھ بول اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ آیتیں پڑھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ ہم اس طرح کے ٹیسٹ میں کیسے پاس ہو سکتے ہیں۔ خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے اور آپ اسلام لے آئے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ وہ آگ میں سلاخ کو گرم کر کے آپ کی کمر پہ لگایا کرتی تھی اور آپ کی کمر کو جلایا کرتی تھی، یہاں تک کہ خباب ابن عرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اِلیٰ متی یا رسول اللہ، کب تک اے اللہ کے نبی؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3612 ہے، خباب بن عرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کافروں کی ایذا دہی سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کے نتیجے میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس میں ان کو ڈال دیا جاتا اور ان کے سر پر آرا رکھ کے ان کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں میں پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ نوٹ کریں کہ یہ مثالیں صحابہ کرام کو دی جا رہی ہیں جو پہلے ہی بہت سخت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا ٹیسٹ ہے؟ 5 وقت کی نمازیں اور رمضان کے روزے؟ جب ہم اپنے سے پہلوں کی تکلیفیں اور آزمائشیں دیکھتے ہیں تو انسان ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنا مشکل ٹیسٹ تو ہم یقیناً فیل کر جائیں گے۔ ایسے میں ہمیں پھر سے اپنے رب کے اس وعدے کی طرف دوبارہ دیکھنا چاہیے جہاں سے یہ آیت شروع ہوئی تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی کہ اے اللہ ہمیں پہلے لوگوں کی طرح نہ آزمانا اور ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ حدیث ہے ترمذی، جامع ترمذی میں 2398، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، انبیاء اور رسولوں پر، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو اس قدر آزمایا گیا کیونکہ ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی، ان کی وسعت بہت زیادہ تھی۔ ایمان جتنا اسٹرانگ ہو انسان بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ پھر جو تکلیف ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ایک ایمان والے کے لیے معمولی بن جاتی ہے۔ ایمان والا اسے ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ برداشت کر جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دعا ہے ہمیں سکھائی گئی کہ ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ طاقت ایمان سے ملتی ہے، جس کا جتنا ایمان اس کا اتنا مشکل ٹیسٹ۔ ایک عام انسان کو اگر آپشن دیا جائے کہ تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا ملک بدر کر دیا جائے گا، تو ان تینوں آپشنز میں ہم کوئی بھی آپشن نہیں لیں گے، کیونکہ یہ تینوں ہی آپشنز کا مطلب ڈیوسٹیشن ہے، ایک انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی اس میں سے اگر کوئی بھی آپشن دیا جائے۔ لیکن شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میرا دشمن میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر وہ مجھے قتل کر دے گا تو میں شہید کہلاؤں گا اور اپنے رب کی نظر میں کامیاب ہو جاؤں گا، شہداء میں شامل ہو جاؤں گا۔ اگر میرا دشمن مجھے ملک بدر کرے گا تو میں دنیا میں ٹریول کروں گا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سیروا فی الارض، کہ دنیا میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھوں گا۔
اور اگر میرا دشمن مجھے جیل میں ڈال دے گا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت نصیب ہوگی۔ تو یہ ایمان والے جو ہیں ان کا پرسپیکٹو آزمائشوں کے بارے میں بہت مختلف تھا۔ جیسا کہ میں نے اس دن آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ذاکر نائک کو سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو ملک سے نکال دیا گیا اور آپ کو کی پراپرٹی بیچ دی گئی، تو آپ اس معاملے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو جتنا ایمان ہوگا اسی کے لحاظ سے ٹیسٹ آئے گا، اور نبیوں، رسولوں اور صحابہ کرام کے ٹیسٹ کے بارے میں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنے مشکل ٹیسٹ تھے۔ یہی سمجھ لیں کہ جتنا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ اتنا مشکل ٹیسٹ۔ آگے اللہ دعا میں ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مالک ہے، ہمارا مددگار دوست ہے، تو ہمارا مولا ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ عفو اور مغفرہ میں فرق ہے۔ مغفرہ کا مطلب معاف کر دینا، چھپا دینا، یعنی روز قیامت یہ گناہ ہماری کتاب میں موجود تو ہوں گے، لیکن اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو چھپا دے گا، ان سے درگزر کر لے گا۔ لیکن عفو اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز ہے، اس کا مطلب ہے مٹا دینا، یعنی ایسے معاف کرنا کہ قیامت کے دن وہ گناہ ہماری کتاب میں ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عمل کی کتاب سے ہی مٹا دے۔ تو پھر اس دعا میں ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ عفو اور مغفرہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے رحم سے ملتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7122 ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث سے یہ سمجھایا ہے کہ اعمال آپ کے جتنے بھی زیادہ ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، وہ ان پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اب میں بہت نیک ہو گیا ہوں، میں نے بہت نیک اعمال کر دیے ہیں، اب میں جنت کے لیے کوالیفائی کر گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت مہنگی ہے، آپ ساری زندگی بھی نیک اعمال کرتے رہیں، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ کیا ہم میں سے کسی کے بھی اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اعمال کا پھر کیا کام ہے؟ اعمال کا دراصل یہ کام ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنی پوری کوشش، اپنی پوری محنت کرے تو اللہ تعالیٰ کے رحم کے لیے پھر انسان کوالیفائی کر جاتا ہے، اور جب آپ اللہ کے رحم کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ عفو بھی کرے گا اور مغفرہ بھی۔ فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ مولانا کا لفظ ولی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارا محافظ، ہمارا دوست، ہمارا ساتھی۔ مولانا کا اور مولا اور ولی کا ہم نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکے ہیں، تو اب میں اس کو یہاں پہ ریپیٹ نہیں کروں گی۔ آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ خاص طور پہ اس وقت کے کانٹیکسٹ میں ہے جب ظلم اور ٹارچر مکہ میں بہت بڑھ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی فانصرنا علی القوم الکافرین کہ اے اللہ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آج کل بھی بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور بہت تکلیفیں دی جا رہی ہیں انہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
ان دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، مومنین میں شامل فرمائے، اور جب ہمیں سمعنا و اطعنا کا بندہ بنائے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ایسا ٹیسٹ نہ دے جو ہماری طاقت سے باہر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، ہمیں مشکل آزمائشوں سے بچائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزمائش کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، اے اللہ تو ہمیں بغیر آزمائش کے اپنی جنت عطا فرما، اے اللہ تو اگر آزمائش یا مشکل دے تو ایسی دینا کہ جس میں ہم آسانی سے پاس ہو جائیں، اے اللہ ہمارے لیے ہماری طاقت سے بڑھ کے مشکلیں اور تکالیف نہ آئیں جن کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو نے بہت آزمایا ان کے ایمان بھی ویسے ہی تھے، اے اللہ ہم اتنی بڑی آزمائشوں کے قابل نہیں، تو ہمیں ویسے ہی معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔